ڈرنک کے نام پر کچھ پیتے ہیں تو کیا پیتے ہیں؟ سوڈا پیتے ہیں، کوک پیئیں یا پیپسی یا کچھ بھی. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نہ تو گھریلو کوئی نسخے آتے ہیں، نہ ہم اس کی تکلیف کرتے ہیں، اور اب تو اتنا آرٹیفیشل دور آ گیا کہ ہر چیز پروسیسڈ اور ریڈی میڈ، آٹومیٹک. نہ دماغ استعمال کرنا پڑے، نہ عقل استعمال، نہ ہی کوئی کوشش، نہ ہاتھ نہ پاؤں، بس اندھا دھند کوئی بھی چیز. اور اس کو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جو کینز میں آتی ہیں چیزیں، اس کو کھول کے گلاس میں بھی ڈالنے کی تکلیف نہیں کرتے، اسی میں سے پی جاتے ہیں. حالانکہ کسی ایسی چیز سے پینا کہ جو نظر نہ آئے وہ بھی منع ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کیا پی رہے ہیں. مگر آپ دیکھیں چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کینز کے اندر ہی جوس اور کوک وغیرہ پی لیتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پی گئے. تو اس کا ہمیں آلٹرنیٹ سوچنا چاہیے. جو ہمارے دیسی گھریلو ڈرنکس ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. مثلا ایک وقت تھا کہ لوگ کانجی بناتے تھے، کبھی بنائی آپ لوگوں نے؟ بیسٹ ڈرنک ہے، بہت ہی اچھا. جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو لاہور میں ہم نے پہلی دفعہ شاید دیکھی تھی، یا اس سے پہلے بھی کچھ پتا تھا، مگر وہ ہمارے یونیورسٹی کالج کے سامنے اویلیبل ہوتی تھی. تو پھر وہ تو کبھی کبھی پینے کا موقع ملتا ہے. یہ بازار کے جو گلاس وغیرہ ان کو بھی ذرا وہم آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں ہوگا صفائی کے اعتبار سے. تو ہم نے خود بنانی شروع کر دی. اس سے کچھ بھی ایفرٹ نہیں لگتی، صرف مٹکے میں کھجور اور پانی اور نمک مرچ اور رائی ڈالتے ہیں، اور رائی کے بھی بہت فائدے ہیں، مسٹرڈ جو ہے، اور بہترین ڈرنک بن جاتا ہے. اسی طرح سکنجبین جو ہمارے یہاں بنتی وہ بھی بہت ہی بہترین ڈرنک ہے. کچی لسی کے بارے میں بھی حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب کیا. ہمارے پاس ایک بکری تھی، ہم نے اسے دوہا، پھر میں نے کنویں کا پانی ملا کر آپ کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا. اچھا، ہماری فوڈ میں ایک اور عام خرابی کیا ہے کہ ہم ایک ریسیپی کے اندر اتنا کچھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ میدے بیچارے کو تو، یا ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم سارٹ آؤٹ کرنے میں پاگل ہو جاتا ہوگا کہ یہ کیا کیا بلائیں اندر آ گئی ہیں، اب ان کو کہاں کہاں رکھا جائے. تو عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم کھانا بنانے لگتے ہیں تو وہ مثالوں کی بھرمار کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی میٹھا بنانے لگتے ہیں تو ہر قسم کے نٹس کٹھے ہی اس میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ڈرنک بنانے لگے تو اس میں بھی 4-5 چیزیں جب تک اکٹھی نہ ہو تو ہمیں لگتا مزہ نہیں آیا، اور وہ مزہ کسی ایک چیز کا بھی اس میں نہیں آتا کہ کیا کھا رہے ہو کیا نہیں. تو اس میں سنگل فوڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت عام ہے. اگر آپ دیکھیں تو سنگل فوڈ یعنی اس میں 2-3-4 چیزیں اکٹھی نہیں کی جاتی. اگر آپ کو کوئی بھی ڈائجسٹو پرابلم ہے تو آپ اپنی فوڈ کو تھوڑا سا اسی پیٹرن پر لے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ معدے کے بوجھ اور جلن اور اس کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، جن کو عام طور پر ہم ڈائجسٹو ٹیبلٹس لے کے حل کرتے رہتے ہیں، جو کہ اور زیادہ مرض کو ایک طرح سے انکریز کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام نبیز پیا کرتے تھے، اور نبیز آپ کو معلوم ہے نا، پانی میں کھجور بھگو دینا اور اس پانی کو پینا. اس میں کھجور بھی یا تو آپ شیک کر لیں یا ویسے ہی اس کو گھول لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی نبیز پیے تو اسے چاہیے کہ وہ اکیلی کشمش کی یا اکیلی کھجور یا اکیلی کچی کھجور یعنی ڈوکے جس کو کہتے ہیں اس کی نبیز پیے، ان کو ملا کر نہیں پیے. ٹھیک ہے، کھجور اور کشمش کو ملائے نہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دن آپ کشمش کی پی لیں، دوسرے دن کھجور کی پی لیں، تیسرے دن کچی کھجور کی یا کسی بھی اور چیز کی. جیسے انجیر کو بھی کئی لوگ ڈبو کے رات کو رکھ دیتے ہیں اور اس کا بھی ایک ڈرنک سا بنا کے پی لیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن انجیر کھجور ہر چیز کو خلط ملط نہ کریں. عبداللہ دلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس کے پاس آئے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی طرف آئے ہو، اللہ کے رسول کی طرف آئے ہو، یعنی دین کی خاطر آئے ہو. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں انگور ہوتے ہیں، ہم ان کا کیا کریں، یعنی کس طرح استعمال کریں. آپ نے فرمایا انہیں خشک کر کے ڈرائی کر کے زبیب یعنی کشمش یا منقع بنا لیا کرو. جو بڑا انگور ہوتا ہے اس کا منقع بنتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی کشمش بنتی. ہم نے عرض کیا ہم زبیب کشمش کا کیا کریں، یعنی اسے سکھا کے پھر اس کے واٹ نیکسٹ. اب اس سے بھی آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ کس قسم کے سوال بعض اوقات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا صبح کے وقت بھگو دیا کرو اور رات کو پی لیا کرو. صبح کے وقت بھگو دیا کرو، رات کو پی لیا کرو، اور رات کو بھگو کر رکھا کرو اور صبح کو پی لیا کرو. اور نبیز مشکیزوں میں بنایا کرو، مٹکوں میں نہیں، یعنی مٹی کے برتن میں نہیں بناؤ بلکہ جو لٹکنے والا مشکیزہ اس کے اندر بناؤ. اسے نچوڑنے میں جب تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ سرکہ بن جاتا ہے، یعنی پھر وہ اس میں سکر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اور چیزیں بن جاتی ہیں، پھر وہ اس طرح پینے کے لائق نہیں رہتا. ہمارے ہاں میرا نہیں خیال کہ ایسے کسی ڈرنک کا کوئی رواج ہو. اچھا، ایسے ڈرنک کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو انرجی بھی ملتی ہے اور پیاس بھی بجھتی ہے اور بھوک بھی کم لگتی ہے. پھر
کھانا اور پینا دونوں کٹھے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں. ٹرائی کر کے دیکھیں اس کو. پھر مہمانوں کو نبیذ پلانا. بکر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے چچا زاد تو دودھ اور شہد پلایا کرتے تھے اور تم لوگ نبیذ پلاتے ہو. کیا تمہیں غربت لاحق ہے؟ تم غریب لوگ ہو کہ تم نبیذ پلاتے ہو، دودھ شہد نہیں پلاتے، یا کنجوس ہو گئے ہو؟ تو ابن عباس نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، نہ ہم محتاج ہیں نہ بخیل، یعنی نہ غریب ہے نہ کنجوس. دراصل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لائے تھے اور ان کے پیچھے اسامہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پینے کو کچھ طلب کیا تو ہم نے انہیں ایک برتن میں نبیذ پیش کی تھی. آپ نے اس میں سے پی اور جو باقی بچی وہ اسامہ نے پی لی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت خوب کیا، بہت اچھا کیا، سو ایسے ہی کیا کرو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس کو ہم بدلنا نہیں چاہتے. یہ لوگ تھے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. ہم جب پڑھتے ہیں تھوڑا رو دھو بھی لیتے ہیں کہ آپ سے محبت ہے، آپ کا ذکر آئے، درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، بعضوں کو انگوٹھے وغیرہ بھی چوم لیتے ہیں، آنکھوں کو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں، اپنے ہی ہاتھ اپنے اوپر. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پیپسی پینا شروع کر دیتے ہیں. رو دھو کے بعد میں پیپسی پیئیں گے. اس کی کیا وجہ؟ ایک تو ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے. نبیذ کے بارے میں کتنے لوگوں نے ان کلاسز میں جانا ہے؟ میجورٹی نے یہی جانا ہے نا. ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا ہے. پہلی بات ہے علم نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ علم ہے تو بنانے کی تکلیف نہیں کرتے. سستی، لاپرواہی، نیگلیجنس، کہ لیک آف موٹیویشن. کیوں کرے؟ یہ ہمارا تو رواج نہیں تو عربوں کا تھا. لیکن اصل بات یہ دیکھنی کہ صحابہ کرام ان چیزوں کو بھی سنت سمجھ کے کیا کرتے تھے اور اس کی اتنی پابندی کرتے تھے کہ کوئی اگر انہیں کوئی باتیں بھی بنا دے، غریب ہو گئے ہو، کنجوس ہو گئے ہو، تو بھی وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ایک چیز کو خوشی کے ساتھ، سنت کے ساتھ، پوری کنوکشن کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے. تو اس لیے ایسا نہیں کہ دودھ ہنی میں کوئی مشکل ہے یا وہ نہیں پلانی چاہیے، وہ بھی بہت بہترین غذائیں ہیں، دونوں ہی بہترین غذائیں. لیکن یہ کہ گرمی کے موسم میں کسی کو دودھ شہد تو نہیں پلائیں گے آپ، ٹھنڈا ڈرنک نبیذ پلائیں گے، اور اگر سردی ہے تو اس کا کچھ اور نعم البدل کر لیں گے. پھر کھانے کے بعد نبیذ پینا، کلو واشربو، کھانا اور پینا. تو بہت سے لوگ اس سے منع کرتے کہ کھانے کے بعد کچھ نہ پیئیں. سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ابو اسید ساعدی نے اپنی شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یعنی شادی کی دعوت میں بلایا. ابو اسید کی بیوی ہی اس دن خدمت کر رہی تھی اور دلہن بھی تھی. ٹھیک ہے، اور یہاں تو دلہن کو بیکار کر کے بٹھا دیتے ہیں، ہلنا نہیں یہاں سے، اور بعد میں خوب خبر لیتے ہیں. سہل کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا؟ رات کو اس نے ایک بڑے پیالے میں کچھ کھجوریں بھگو دی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے وہی بھگوئی ہوئی کھجوریں آپ کو پلا دی، یعنی انہی کا ڈرنک پلا دیا آپ کو. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد جیسے میٹھا ہے تو خواہ اسے لکوڈ کی شکل میں لیں یا آپ اس کو سالڈ، دونوں صورتوں میں خالی کھجور بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا نبیذ بھی پی سکتے ہیں. پھر ہے ستو. یہ بھی گرمیوں میں عام طور پہ پیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے کے لیے اکثر جو کے ستو کا مشروب نوش فرماتے. سفر اور جنگ کے دوران بھی تھکن، مشقت اور کمزوری دور کرنے کے لیے ستو کا استعمال کثرت سے ہوتا تھا. عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور آپ روزے سے تھے. جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا، اے فلاں اٹھو اور ہمارے لیے ستو گھولو. یعنی اسی وقت فریش بنائے جاتے ہیں، صبح سے بنا کے نبیذ کی طرح نہیں رکھے جاتے. سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبا کی طرف پہنچے جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر کھانے کا سامان منگوایا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا. پھر آپ نے حکم دیا تو وہ بھگو دیے گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا. یعنی پی بھی سکتے ہیں اس کا پانی اور اس میں کم پانی ڈال کے اس کو کھا بھی سکتے ہیں، یعنی وہ بھی ایک کھانا ہو جاتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں ستو اور کھجور سے ولیمہ کیا تھا. یعنی آپ اس کو بھگو کے اوپر میٹھے کے طور پر کھجور وغیرہ بھی ڈال سکتے. اب دیکھیں کہ جو وائٹ شوگر ہے یہ بھی بہت نقصان دہ ہے صحت کے لیے. اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اوور آل ہیلتھ کے لیے ڈیمیجنگ ہیں. ویسٹ میں تو اس کے خلاف اتنا کچھ لکھا پڑھا جاتا ہے اور اس کو وائٹ پوائزن کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں عموماً ہیلتھ کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اینی وے، اس کا بھی آلٹرنیٹ کیا ہے؟
یا تو شکر ہو جو را ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ شہد اگر اویلیبل ہو، یا پھر اسی طرح کھجور کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. جیسے دلیا پکایا آپ نے تو چینی گھولنے کی بجائے اس میں کیا کریں، اوپر میوہ ڈال لیں، یعنی کشمش ڈال لیں، یا پھر آپ کھجور کے ٹکڑے کر کے ڈال لیں، یا تھوڑا تھوڑا انجیر توڑ کے ڈال لیں، تو وہ ایک فروٹ اور وہ بھی ہو جاتا ہے اس میں. تو پھر اگر آپ اس کو کھائیں تو وہ ہر چمچ کے ساتھ اگر اس میں تھوڑا سا ٹکڑا کسی میٹھے کا آ جائے گا تو آپ کو شوگر کی طلب بھی نہیں ہوگی، ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی، اور وہ زیادہ ہیلدی ہوگا.